الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں دوستو، آج کا یہ جلسہ حضرت مولانا عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کی بنیاد پہ رکھی گئی ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ موت ہر انسان پہ طاری ہونی ہے۔ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ جو بھی دنیا میں آیا ہے تو اس کو اس دنیا سے رخصت بھی ہونا پڑے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصیت تھا کہ جب میری موت آ جائے، مجھے دنیا کے اندر کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی ہے، لہٰذا میرے لحد پہ بھی غیر محرم کا نظر نہ پڑے۔ تو کتنے احتیاط کے ساتھ میں حضرت فاطمہ کے جنازے کو قبرستان لے کے گئے ہوں گے۔ تینوں باپ بیٹے تھے، حضرت حسن تھے، حضرت حسین تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو اچانک راستے میں حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت ابوذر نے فرمایا کہ علی کہاں جا رہے ہو؟ یہ جنازہ کس کا ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ یہ فاطمہ کا جنازہ ہے۔ تو آپ بلا چونچرا آپ چوتھا کندھا دے دیے۔ دل کے اندر عجیب و غریب باتیں پھٹ رہی تھی، دل ابل رہا تھا۔ آپ قبرستان پہنچے۔ حضرت ابوذر نے قبر سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے قبر، تجھے معلوم ہے یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ قبر تجھے معلوم ہے یہ جنازہ کس کی لڑکی کا جنازہ ہے؟ یہ قبر تجھے معلوم ہے یہ کس کی ماں کا جنازہ ہے؟ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام لے لے کر صراحت کے ساتھ میں بتایا، لیکن غیب سے آواز آئی، ابوذر، یہاں حسب نسب نہیں دیکھا جاتا، یہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے کہ کوالٹی کیا لائے ہو، عمل کیا کیے۔ عمل کا سکہ یہاں چلے گا
یہاں خاندانی سکہ نہیں چلے گا، یہاں طاقتوں کا سکہ نہیں چلے گا، یہاں خوبصورتی کا سکہ نہیں چلے گا۔ آپ کے زندگی کا ہر وہ نیک عمل جس کو آپ نے دنیا میں کیا ہے وہی سکہ آج چلے گا۔ یہ جملہ سننا تھا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ آپ بتائیں، علماء کی جماعت یہاں موجود ہے، کیا یہ جملہ حضرت فاطمہ کے لیے فٹ ہوتا ہے؟ نہیں، جبکہ حضرت فاطمہ کے بارے میں حدیث پاک موجود ہے کہ جنت کی سردارن ہیں، لیکن یہ عبرت ہمارے لیے اور آپ کے لیے ہے۔ آج جو ہم دنیا کے اندر اپنی فکروں کو چھوڑ کر، اپنی حقیقت کو چھوڑ کر آج دنیا کے لیے، پیسے کے لیے، رشتوں کے لیے اپنی زندگی کو جو ہے تباہی کے موڑ پر لے کر جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ موت آتی ہے، کس وقت آتی ہے ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ اس کے لیے عقل مند انسان وہ ہے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ اللہ کے یہاں عمل کا سکہ چلے گا۔ عمل کتنا مضبوط ہے، آپ نے اللہ کا تعارف کتنا کیا ہے، آپ نے اللہ کا تعارف کتنا کرایا ہے، آپ نے نبی کی کتنی مانی ہے اور نبی کے طور طریقے پہ کتنے چلے ہو، یہ اللہ کے یہاں آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ میرے پاس وقت بھی کم ہے، میں نے جو آپ حضرات کے سامنے حدیث پاک کی تلاوت کی ہے، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس کا ہر عمل منقطع ہو جاتا ہے، ہر عمل منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 عمل ایسے ہیں جو اس کو اس کے قبر تک اس کا ساتھ دیتے رہتے ہیں، قیامت تک اس کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ وہ کتنا بہترین عمل ہوگا، وہ کتنا بہترین ذخیرہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صدقہ جاریہ، کہ اگر ہم دنیا میں کوئی ایسا عمل صدقہ جاریہ کے طور پر کر گئے ہوں، وہ استعمال کرنے والے وہ ہمیں یاد کریں یا نہ کریں، لیکن ان کے استعمال سے وہ ثواب میرے قبر تک پہنچتا رہے گا۔ کسی نے مسجد بنا دی، کسی نے درخت لگا دیا، کسی نے شائع راہ کے اندر کوئی کنواں کھدوا دی، وغیرہ وغیرہ، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ علم جو ہے اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنے والوں کے لیے اور عالموں کے لیے کتنا بڑا خوشخبری دیا ہے آپ سب جانتے ہیں۔ اس لیے علم کی قدر ہے، نبوت کا ایک سلسلہ ہے علم، اس لیے علم کو اپنے زندگی میں لانے کی ہم کوشش کریں اور اپنے بچوں کے زندگی میں بھی علم کو لانے کی کوشش کریں، تاکہ میرے گھر کا کوئی ایک بچہ بھی قرآن کریم سے محروم نہ رہ جائے۔ آج باپ کا انتقال ہوتا ہے، جنازے کے لیے ڈھونڈا جا رہا ہے، باپ کے لیے ایصال ثواب کریں گے، گھر میں قرآن پڑھنے والے نہیں، علماء کا انتظار ہو رہا ہے، حفاظ کا انتظار ہو رہا ہے، پڑوسیوں کا انتظار ہو رہا ہے۔ ارے یہ کون سی جہالت ہے، کون سی جہالت ہے بھائی؟ علماء کیا وہ اجنبی ہیں؟ وہ کیا اللہ کی طرف سے اترے تھے؟ کیا انہی کے لیے قرآن ضروری تھا؟ میرے لیے ضروری نہیں۔ یقیناً
جس طرح عالم کے لیے علم کا حاصل کرنا ضروری تھا، میرے لیے، میری نسلوں کے لیے، میری اولاد کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہاں تک کہ علم کی قدر اس وقت آدمی کو محسوس ہوگا، معلوم ہوگا، جب آنکھ بند ہو جائے کہ علم کی قدر کیا ہوتی ہے۔ اس لیے نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی قرآن کریم کو صحت کے ساتھ، قاعدے کے ساتھ پڑھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے، اور اگر اللہ توفیق دے تو ہم اپنے گھرانے کے ایک ایک بچے کو ضرور حافظ بنائیں، ضرور حافظ بنائیں۔ آپ یہ سمجھیں گے کہ بچے عالم حافظ ہونے کے بعد ان کی زندگی تو تباہ ہو جائے گی، کھانے کھانے سے ترک جائیں گے۔ یہ بھول ہے، یہ یہودیوں کا چال ہے کہ مسلمانوں کو قرآن کریم سے دور کیا جائے، مسلمان کے نسلوں سے اسلام کی رنگت کو، اسلام کی ہیبت کو مسلمانوں کی زندگی سے نکالا جائے، فیشن آئے، یہودیت کا طریقہ آئے، تاکہ قرآن گھر میں نہ آئے۔ یہ تو ان کے روز مرہ کے جو ہے یہ عمل ہیں، یہ روز مرہ اس پہ کوشش کر رہے ہیں تاکہ مسلمان کا بچہ قرآن کریم سے محروم ہو جائے۔ لیکن آج ہمارا وہی عمل ہے، ہمارا بچہ حافظ نہیں، ہمارا بچہ قرآن پڑھنے والا نہیں۔ باپ کا جنازہ بیٹا پڑھ رہا ہے، لیکن باپ کے جنازے میں دعا کیا پڑھے گا اس کو معلوم نہیں۔ بتائیے، وہاں پر پبلک ہے، مولانا ذرا جنازے کی دعا بھی پڑھ لیجئے۔ ہاں، اب سوچیں، یہ غیرت کا مقام ہے۔ ہمیں فرائض معلوم نہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ نماز پڑھتے پڑھتے ہماری زندگی ختم ہو گئی، لیکن معلوم نہیں کہ نماز میں فرائض کیا ہیں، نماز میں شرائط کیا ہیں، نماز میں واجبات کیا ہیں۔ قرآن کریم 10 سورتیں بھی ہم سے جو ہے صحیح قاعدے کے ساتھ میں یاد ہونا مشکل ہو رہا ہے۔ اگر تلفظ کے ساتھ میں پڑھایا بھی جائے تو ہزاروں بہانے، مولانا میری دانت جو ہے آگے کی نہیں ہے، ہوا پاس کر جاتی ہے، اور عمر نہیں ہے سیکھنے کی، وغیرہ وغیرہ۔ جس کا قرآن درست نہیں تو اس کی نماز درست کیسے ہو جائے گی؟ کیسے ہو جائے گی بتائیے؟ اے بھائی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نماز چھوڑو، نماز تو پڑھو، نماز پڑھنا ہے، نماز کے تعلق سے جتنی باتیں ہیں اس کو ازبر کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ ساری چیزیں پیچھے چھوڑ دی اور بس نماز ہی چل رہی ہے۔ اس لیے نیت کرے کہ اپنے بچوں کو عالم بنانا ہے، حافظ بنانا ہے، تاکہ ہر باپ کے دل میں یہ تمنا ہو کہ میری جنازے کی نماز میرا بچہ پڑھائے۔ ہر ماں کے دل میں یہ کڑھن ہو، یہ ارمان ہو کہ میرے لحد پہ میرا بیٹا ساتھ میں جائے، جنازہ پڑھائے، جب لوگ مجھ پہ مٹی ڈال کر واپس ہو جائیں تو سورہ بقرہ کا ابتدا اور انتہا مجھ پہ پڑھ کے آئے۔ یہ ہونی چاہیے۔ آج ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنے اولادوں کے طور طریقے کو دیکھیں۔ خیر، میرا موضوع وہ نہیں ہے، میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس کا ہر عمل منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 عمل ایسے ہیں جو اس کے قبر تک اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، ایک علم نافع، ایسا علم جو امت کو نفع پہنچائے، نافع بنو، خیرخواہ بنو، دوسروں کا جو ہے سہولتوں کو پیدا کرنے والے بنو۔ یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، آسانیاں پیدا کرو، دشواریاں پیدا مت کرو۔
یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا، امت میں بشارتیں دو، خیر خائی کا برتاؤ کرو، نفرتیں مت پھیلاؤ۔ یہ کب ہوگی؟ جب علم ہوگا، زندگی میں علم ہوگا تو پھر سوچ سمجھ کے اندر کوالٹی آئے گی۔ ہر بچہ اپنے باپ ماں کو سمجھے گا، باپ ماں کی قدر کرے گا، مربیوں کی قدر کرے گا، خاندان کی قدر کرے گا۔ جب گھر میں قرآن سے محروم رہے، گھر میں قرآن کے طریقے سے محروم رہے، تو بچہ جو ہے باپ کی کیا، ماں کی کیا، کسی کی بھی وہ پرواہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے باپ ماں نے اس کو خدا رسول بتایا ہی نہیں۔ اس لیے نیت کریں کہ میرے گھرانے کا کم از کم ایک بچہ ضرور حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، تاکہ میری جنازہ تو پڑھا دے۔ میرے گھر میں کم از کم روزانہ تلاوت تو ہو۔ ورنہ قرآن کریم، ایک بات میں بتا دوں، یہاں تک کہ بھی ہم نے دیکھا ہے، تاریخ گواہ ہے، جو نئی نویلی دلہن قرآن لے کے آتی ہے، جس زینت کے ساتھ میں لا کر اس کو زینت بنا کے رکھا جاتا ہے، پھر جب وہ موت آتی ہے تو اس پہ ڈیک لگ جاتے ہیں۔ تو لحد اٹھانے سے پہلے علماء سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ قرآن پہ ڈیک لگ گئے ہیں، کیا قرآن بھی اسی کے ساتھ میں دے دیں؟ بتائیے، ہمارا قرآن کے ساتھ میں معاملہ کیا ہے؟ یہ اتنا بڑا لعنت ہے، اتنا بڑا لعنت ہے، اس لعنت کے ساتھ جو ہے آدمی کا وہم اور گمان بھی نہیں جا سکتا کہ جب ہمارا قرآن کے ساتھ میں یہ معاملہ ہے تو ہمارا اللہ کے ساتھ میں کیا معاملہ ہوگا۔ جہاں حالات آتے ہیں فوراً آدمی کہتا ہے کہ بھئی ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، اپنے اوپر نظر نہیں کرتا، اپنے عمل پہ نہیں دیکھتا، اپنے کردار کو نہیں دیکھتا کہ میں وہ کون سا عمل کر رہا ہوں جس سے میرا رب راضی ہو جائے۔ کیا میں نے زندگی میں کبھی کوئی ایک عمل بھی ایسا کیا ہے؟ نہیں۔ اس لیے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسری جو ہے وہ نیک صالح اولاد ہے۔ یہ بات بھی بتا دیا کہ نیک صالح اولاد جو ہوتی ہے یہ آپ کے لیے دنیا میں بھی خیر خواہی کرے گی اور قیامت کے دن بھی آپ کے لیے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک حافظ قرآن کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا۔ حضرت مولانا فہیم صاحب دامت برکاتہم، ان کے والد صاحب کی زندگی آپ کے سامنے ہے، مولانا کی مزاج، مولانا کی مرضی، مولانا کی زندگی، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ آپ جیسے تھے وہ ایسے ہی تھے، لیکن اپنے زندگی میں اپنے اولادوں کی تربیت کیسی کی، ماشاءاللہ فخر کی بات ہے۔ ان کے بطن سے پیدا ہونے والا ایک عالم پیدا ہوا۔ عالم، اگر باپ کسی وجہ سے بھی پریشان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس باپ کو اس بیٹے کے صدقے میں معاف کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے عالم پیدا کر کے گیا ہے۔ آج ہم جاتے ہیں ہیرو پیدا کر کے جاتے ہیں، جی غیرت کا مقام ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بے دینی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔